ہر طرف مایوسی ہے، ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور معیشت کا حال تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ملک کی کرکٹ ٹیم سے لے کر ستھرا پنجاب تک ہر جگہ ناانصافی، بددیانتی اور نااہلی نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے قاتلوں اور ڈاکوؤں کی جگہ لے لی ہے اور دور سے بھی کوئی پولیس اہلکار دکھائی دے تو شریف شہری اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ جمہوریت صرف نام کی ہے، ورنہ فیصلے تو کوئی اور کرتا ہے، یعنی وزیر اعظم نوکر شاہی کے ماتحت ہے۔ کاغذوں میں لکھی زمین، حقیقت میں آسمان، یعنی ملک کے اداروں کے ریٹن ریکارڈ سب صاف ہیں۔ ان کے مطابق تو ملک میں جمہوریت ہے، سیاست میں فوج کی کوئی مداخلت نہیں، ملک میں کرائم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور ریاست کا ہر عہدیدار اپنا فرض دیانتداری سے ادا کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگر کوئی نظام کی تبدیلی کے لیے غلطی سے بھی آواز اٹھائے تو فوراً ہتھیاروں سے مسلح رینجرز اس دہشت گرد اور غدار کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، اور یا تو اسے ایسا غائب کر دیا جاتا ہے کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، یہ بندہ کہاں گیا، اور تیسری صورت کہ اس طرح کیسز میں پھنسا دیا جاتا ہے کہ پھر ان کیسز سے جان نہیں چھوٹتی جب تک کہ ڈیل نہ ہو جائے۔ یہ ساری کہانی اسی ملک کی ہے، یہ آج کا پاکستان ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس ملک کو بنانے والے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ اب یہ سوال سنتے ہی 99% لوگ یہ ویڈیو بند کر دیں گے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اس سوال کا جواب جانتے ہیں، اور جواب یہ ہے کہ بھائی سب کو پتا ہے، قائد اعظم اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے تھے، ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ لیکن اب اس جواب پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے تو کس فرقے کا اسلام؟ شیعہ کا اسلام یا سنیوں کا اسلام؟ اگر سنیوں کا اسلام تو سنیوں کے کس فرقے کا اسلام؟ اور اگر شیعہ کا تو شیعہ کے کس فرقے کا اسلام وہ نافذ کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ یہ فرقے آفیشلی ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو چلیے خود سے اندازہ لگانے کی بجائے قائد اعظم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ سیکولر کنٹری ہے یہ، اس ملک کو جس نے بنایا ہے وہ بھی کوئی مسلمانوں نے کوئی زیادہ خدمات نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تو سسٹم سیٹ بنایا ہے نا، مطلب تو کون تھے وہ مسلم تو نہیں تھے، لوگوں کو ہسٹری پڑھائے نا سر جی، وہ پاس ہی۔ اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا؟ شروعات میں قائد اعظم متحد ہندوستان کے حامی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے متحد ہندوستان بنایا جائے اور ملک کو فرقوں میں تقسیم نہ کیا جائے۔ لیکن کانگریسی رہنماؤں کے رویوں سے انہوں نے جلد محسوس کر لیا کہ کانگریس زیادہ تر ہندو مفاد کے لیے کام کرتی ہے اور ان کی ریاست میں وہ نظام قائم نہیں ہو سکتا جس کی خواہش مسلمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور 1934 میں آپ مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ 1940 میں قرارداد لاہور سے وہ مقصد واضح ہو گیا جس کے حصول کے لیے مسلمانان ہند نے جدوجہد کرنی تھی۔ یہ جدوجہد اگلے 7 سال تک چلی اور پھر 1947 میں ریاست خداداد مملکت پاکستان قائم ہو گئی۔ انگریز وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور گاندھی جی نے آخر تک پوری کوشش کی کہ محمد علی جناح پاکستان کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن محمد علی جناح کسی صورت اس مطالبے کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ اب آئیے پہلے معاشی لحاظ سے اور پھر ریاستی نظام اور مذہب کے لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ قائد اعظم پاکستانی معیشت کے لیے اکنامک نیشنلزم کے حامی تھے۔ آسان الفاظ میں اس نظام کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ملک کے مقامی تاجروں کو کاروبار کے لیے بہتر ماحول فراہم کرتی ہے اور غیر ملکی کمپنیوں پر بھاری ٹیکس لگاتی ہے تاکہ لوگ غیر ملکی سامان کی بجائے اپنے ملک کی بنی ہوئی اشیاء خریدیں۔ قیام پاکستان سے قبل بھی قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کی معاشی حالت کی بہتری کے لیے کئی اقدامات کیے۔ انہی اقدامات سے اور قائد اعظم کے معاشی نظریات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے پاس پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے بہترین منصوبے موجود تھے۔ اسی منصوبے کے تحت 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان قائم کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے۔
اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قائد اعظم سود سے پاک معاشی نظام بنانا چاہتے تھے جو دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک مثال ہوتا۔ 1 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم نے کئی مرتبہ یہ چیز واضح کی ہے کہ پاکستان میں اسلامی آئین نافذ ہوگا، مگر اس کا ہرگز مطلب وہ نہیں جو ہم عموماً سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو واضح ہے کہ قائد اعظم پاکستان میں تھیوکریسی نہیں چاہتے تھے۔ تھیوکریسی کا مطلب مذہبی رہنماؤں کی حکومت ہے۔ اس بات کا ثبوت تاریخی ریکارڈ میں بھی موجود ہے، اور قائد اعظم کے اس عمل سے بھی ہے کہ انہوں نے کسی مذہبی پیشوا کو ریاست کا سربراہ نہیں بنایا، بلکہ کسی مذہبی پیشوا کو کوئی عہدہ بھی نہیں دیا۔ جہاں بھی انہوں نے اسلامی نظام کی بات کی تو اس سے مراد خلافت یا مذہبی حکومت ہرگز نہیں تھی، کیونکہ جب تک سب فرقے مل کر ایک گروہ نہیں بنا لیتے جو خود کو صرف مسلمان کہے، اس وقت تک خلافت تو ہرگز ممکن نہیں۔ آپ قائد اعظم کے اس فرمان پر غور کریں۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ بر صغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی تھی تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے جواب میں کہا، بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ اب بظاہر اس فرمان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قائد اعظم یہاں اس نظریے کی حمایت کر رہے ہیں کہ اسلام صرف مسجد میں بیٹھ کر سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو میدان میں نکل کر جدوجہد کرنے کا نام ہے، اور اسلام کو سیاست سے ہرگز نہیں نکالا جا سکتا۔ مگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان میں اسلام کے بنیادی اصول نافذ کرنا چاہتے تھے، وہ اصول جو کہ تمام فرقوں میں متفق ہیں، جیسے انصاف، مساوات، بھائی چارہ، جو کہ اس فرمان میں بھی موجود ہے۔ اور وہ ایسا نظام ہرگز نہیں چاہتے تھے جہاں ریاست خود کو مذہب کا ٹھیکیدار سمجھے اور ہر شخص کو اس کے مذہب کے مطابق ٹریٹ کیا جائے۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ قائد اعظم پاکستان کے معاشی، سیاسی، آئینی، تعلیمی، صنعتی اور ہر قسم کے نظام کو بہتر بنانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ قابلیت اور بہترین منصوبے رکھتے تھے۔ لیکن قدرت کی کرنی یہ تھی کہ قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہیں وقت ہی نہیں مل سکا کہ وہ اس نظام کو قائم کر سکیں جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، اور ان کے بعد نہ ہی کوئی ایسا رہنما تھا جو قائد کے اس خواب کا وارث بنتا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتا۔ اور پھر جو اس ملک کے ساتھ ہوا وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو کا اختتام قائد کے ان فرامین سے کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کو مٹا سکے۔ اپنا فرض ادا کرو اور پاکستان پر بھروسہ رکھو، یہ قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے۔